ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنی جان کی بازی ہارنے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کون تھے؟ آئے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آیت اللہ سید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اپنے 8 رفقا کے ہمراہ 19 مئی 2024 کو منصب شہادت پر فائز ہو گئے تھے۔ وہ ایک متقی، پرہیزگار، خدا ترس اور درویش منش سید زادے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت دین اور مخلوق خدا میں گزاری۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نہایت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نہایت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ان کی والدہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں ان کی والدہ کے ساتھ ساتھ ان کا گھر بھی دکھایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی سادہ طرز کا ایک گھر ہے۔ آئے ناظرین، میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جو آپ کو خاتون نظر آ رہی ہے وہ ابراہیم رئیسی کی والدہ ہے، اور یہ اس وقت ان کے گھر کی ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سادہ ان کا گھر ہے، کتنی سادہ ان کی طرز زندگی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سادہ، بالکل نارمل سا ایک ان کا گھر ہے۔ وہاں پر جو گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس ویڈیو میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بہت سادہ سا، سمپل سا ان کا ایک نارمل سا ایک گھر ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں آپ سیاستدان، صدر کو تو چھوڑ دیں، جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت شاہانہ طور پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا سادہ زندگی گزارتا تھا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا کہ اس ویڈیو میں ابراہیم رئیسی کا گھر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک خاتون نظر آ رہی تھی جو کہ ان کی والدہ ہے، اور یہ ان کا گھر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ایک سادہ سا گھر ہے، بہت سمپل سی زندگی وہ گزارتے تھے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں صدر وزیر اعظم کو تو آپ چھوڑ دیں، جو نارمل سی بھی جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت شاہانہ طریقے سے رہتے ہیں۔ تو اس کا مقابلہ آپ اپنے ان کے ساتھ کریں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کریں کہ ایک صدر اتنی سمپل سی، اتنی سادہ سی زندگی گزارتا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے شمال مشرقی شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے خامنہ ای کے زیر نظام دینیات اور اسلامی فقہ کا علم حاصل کیا، جبکہ ان کے والد سعید حاجی بھی معروف مذہبی رہنما رہ چکے ہیں۔ انہوں نے جمیلہ عالم الہدیٰ سے شادی کی اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے شاہد مطہری یونیورسٹی سے قانون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ابراہیم رئیسی 5 سال کے تھے جب ان کے والد اس دنیا سے چل بسے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے، اور وہ ایران کے پہلے صدر تھے جو امریکی پابندیوں کے دوران صدر بنے۔ امریکی حمایت یافتہ بادشاہت کا تختہ الٹنے اور اسلامی انقلاب کے دور میں 20 سالہ رئیسی کو 1980 میں ہمدان شہر اور کراچ شہر کے پروسیکیوٹر نامزد کیا گیا تھا، جبکہ 1985 سے 1988 تک ڈپٹی پروسیکیوٹر تہران بھی رہے۔ بعد ازاں وہ 1994 تک تہران کے پروسیکیوٹر جنرل اور 2004 سے 2014 تک جوڈیشل اتھارٹی کے ڈپٹی چیف اور پھر نیشنل پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی صدر اس 4 رکنی ڈیتھ پینل کا حصہ رہ چکے ہیں جس نے مبینہ طور پر 5000 سیاسی قیدیوں کو سزا دی، تاہم آج تک ایرانی صدر نے اس پر تبصرہ نہیں کیا تھا۔ ایرانی صدر یہاں پر رکے نہیں بلکہ 1994 تک تہران کے پروسیکیوٹر جنرل کے طور پر سامنے آئے، جبکہ 1994 سے
2004 تک انسداد کرپشن اور مسکینڈکٹ کے ادارے کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، جبکہ 2006 میں ابراہیم رئیسی اس کمیٹی کا حصہ رہ چکے ہیں جو کہ سپریم لیڈر کو چنتی ہے۔ تہران کے پروسیکیوٹر جنرل کے بعد ابراہیم رئیسی ایران کے پروسیکیوٹر جنرل منتخب ہوئے، جبکہ 2017 میں ایرانی انتخابات میں حسن روحانی کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے، تاہم محض 38% ووٹ حاصل کیے، جبکہ حسن روحانی نے 97% ووٹ لیے۔ 2019 میں سپریم لیڈر نے ابراہیم رئیسی کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کیا، جبکہ 2021 میں بھاری اکثریت کے ساتھ ابراہیم رئیسی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ امریکہ سے متعلق ایرانی صدر کا بیانیہ دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان 2015 نیوکلیئر ڈیل پر رضامند ہو بھی جائے تو بھی وہ امریکی صدر سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی زندگی کے حوالے سے چند معلومات جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ ابراہیم رئیسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے تھے، اور ان کے پسند کیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسلام کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے، اور وہ اسلامک اقدار جو ہے انہی پر اپنی حکومت کو چلاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کے جو درمیان جو جنگ ہے اس میں بھی فلسطین کا کھل کر ساتھ دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ بھی جانتے ہیں کہ حال ہی میں وہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر بھی آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے دوستانہ ہے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔